بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچرز میں ہم لوگوں نے کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف اور ان تینوں کی تعریفات اور امثلہ سمجھی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اسم کی علامات کو سمجھیں گے۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں کسی طالب علم سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس کو پہچاننے والا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوگا یا بند شوز پہنے ہوں گے، اس لیے کہ یہ باتیں تو تمام سٹوڈنٹس میں عام ہیں، یہ تو سب نے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی ایسی نشانی بتلائے گا جو اسی طالب علم کے ساتھ خاص ہوگی اور اس کے علاوہ میں وہ نشانی نہیں پائی جائے گی۔ مثلاً وہ آپ کو ایسے بتلائے گا کہ اس طالب علم کا نام خالد ہے اور وہ سمارٹ ہے، تھوڑے لمبے قد کا ہے، صاف رنگ کا ہے، چشمہ اس نے لگایا ہوا ہے اور کلاس روم میں تیسری قطار میں سب سے اگلے ڈیسک پر وہ بیٹھا ہوگا۔ تو دیکھیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ اس طالب علم تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ انہی نشانیوں کو علامات کہتے ہیں۔ اس لیے علامت کی یہ تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ توجد فیہ ولا توجد فی غیرہ، کہ جس کی علامت ہے اس میں تو پائی جائے اور اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ہم اسم کی ایسی علامات اب ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو صرف اسم میں پائی جائیں گی، فعل یا حرف میں نہیں پائی جائیں گی، اور آپ آسانی سے ان علامات کے ذریعے اسم کو پہچان سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چیئر کے اوپر آپ کی دائیں جانب ایک الماری ہے جس میں بکس رکھی ہیں، آپ کے بائیں جانب اس روم کا دروازہ ہے، آپ کے سامنے ٹیبل رکھا ہے جس پر کچھ کتابیں رکھی ہیں یا اس پر آپ کا لیپ ٹاپ رکھا ہے۔ ایسے ہی اس کمرے کے کونے میں ایک گلدان رکھا ہے جس میں پھول سجے ہوئے ہیں، چھت پر چھت والا پنکھا لگا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو جو کمرہ ہے یا دیگر اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں کے نام آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ یہ تمام اسماء ہیں۔ اسی لیے ہم نے اسم کی تعریف یوں کی تھی کہ انسانوں، جانوروں، چیزوں اور جگہوں کا نام اسم ہوتا ہے۔ ایسے ہی سابقہ لیکچر میں ہم نے بہت ساری مثالیں پیش کی تھیں کہ ان الفاظ کے شروع میں حرف لگا ہوا تھا، جیسے بالقطار للمسافر من البیت عن التذکرۃ علی الرصیف فی المحفظۃ علی الارض فی السماء الی المحطۃ بالبرایۃ فی البرکۃ بالاشارۃ فی الفناء علی الصندوق فی اللیل للبستانی فی الحمام۔ تو کسی لفظ کے شروع میں حرف کا ہونا یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے، لہذا ان تمام امثلہ میں یہ علامت پائی جا رہی ہے کہ ان کے شروع میں حرف لگا ہوا ہے۔ مزید آپ ان امثلہ میں غور کریں
تو تمام الفاظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ الف لام کا شروع میں ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اور اگر آپ ان تمام الفاظ سے الف لام کو ہٹا دیں تو ان کے آخر میں تنوین آ جائے گی۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو ہم ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ بالقطاری سے بن جائے گا لفظ بقطارن، للمسافری سے لمسافرن، من البیتی سے من بیتن، عن التذکرۃ سے عن تذکرۃ، علی الرصیف سے علی رصیف، فی المحفظۃ فی محفظۃ، علی الارض علی ارض، فی السماء فی سماء، الی المحطۃ الی محطۃ، بالبرایۃ ببرایۃ، فی البرکۃ فی برکۃ، بالاشارۃ باشارۃ، فی الفناء فی فناء، علی الصندوق علی صندوق، فی اللیل فی لیل، للبستانی لبستانی، فی الحمام فی حمام۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن اسماء کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو وہ تنوین سے خالی ہیں، اور جن اسماء کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو ان کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ تو یہ تنوین بھی اسم کی علامت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی اسم میں الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو رہے، یعنی ابتدا والے اسماء میں الف لام ہے تو تنوین نہیں ہے، اور بعد والے اسماء میں تنوین ہے الف لام نہیں ہے۔ اس سے ضابطہ خود بخود ایک سمجھ میں آ گیا کہ الف لام اور تنوین کبھی بھی کسی اسم میں جمع نہیں ہوں گے۔ پھر آپ ان امثلہ میں غور کریں تو بعض الفاظ کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آئے گی جو وقف میں ہا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میں ایسے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں: التذکرۃ، المحفظۃ، المحطۃ، البرایۃ، البرکۃ، الاشارۃ، المدینۃ، الزہرۃ، الجنینۃ، المنضدۃ، البقرۃ، الحجرۃ۔ تو دیکھیں ان تمام اسماء کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، اور اگر آپ الحجرۃ کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے الحجرہ۔ تو یہ جو گول تا ہے یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی عربی کلام میں اور قرآن کریم میں آپ لفظ انا کا استعمال بڑی کثرت سے دیکھیں گے، جیسے انا زیدن قائم، انا خالدن ذاہب۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا، ان اللہ اصطفیٰ۔ انا کا کسی لفظ کے شروع میں آنا اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے، اور یہ صرف انا ہی نہیں بلکہ اس کے گروپ کے 5 افراد اور بھی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے آگے ذکر کریں گے۔ اسی طرح ہم اردو میں
بعض مرتبہ دوسرے کو بلانے کے لیے او بھائی صاحب یا اے خالد یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے۔ اس پکارنے کو ندا کہتے ہیں اور یا کو حرف ندا کہتے ہیں۔ تو کسی لفظ کے شروع میں یا کا آ جانا یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ یہ چند علامات ہوئیں، بقیہ علامات کو ہم اگلے لیکچر میں کور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔